بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت عام سا ٹاپک جو ہم سے ہر دوسرا کلائنٹ ڈسکس کرتا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ جب ہم کسی وکیل کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بتاتا کہ اس میں ٹائم کتنا لگے گا، اور وہ اگر بتا بھی دے اپروکسیمیٹ ٹائم تو اس ٹائم کے اندر کیس کا سلوشن نہیں ہو پاتا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر بڑی بیزاری پائی جاتی ہے کہ وکلاء حضرات جو بھی بات کرتے ہیں اس بات پہ وہ کاربند نہیں رہتے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ انفیکٹ ہمارا ایک جو سول لٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے، اس میں بڑے لکوناس ہیں، جس کی وجہ سے ایک حد تک تو یہ لوگوں کی رائے ہمارے معاملے میں بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ڈیلے کرتے ہیں۔ جو مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ہم کیسز کو ڈیلے ہونے سے روک کیوں نہیں پاتے۔ پہلی ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم جو سروسز کرواتے ہیں دوسری پارٹیز کو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سروس کو جتنا ایکسپیڈیٹلی کروا سکیں اور مؤثر طریقے سے سب سے زیادہ ہمیں فوکس دوسری پارٹی کو کورٹ میں لانے کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری فائل کئی سال طلبی کے لیے پڑی رہتی ہے، دوسری پارٹی نہیں آتی۔ اس میں بہت جو اہم چیز دیکھی گئی ہے، ہم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کرتے۔ آرڈر ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کی آرڈر کے مطابق دوسری پارٹی کو سمن نوٹسز کریں، ان کی پبلیکیشن کروائیں۔ 10 اس میں اپوننٹس ہیں یا ڈیفینڈنٹس ہیں تو کسی ایک کا رہ جاتا ہے تو پھر وہی پروسیس اس آدمی کے لیے رپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور باقی اگر سروس لوگوں کی ہو بھی جائے تو پھر وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں خود نہیں جاتے، ہمارے جو کلرک حضرات ہیں وہ کیس کی پروسیڈنگ وکیل کو نہیں بتاتے۔ جب وہ نہیں بتاتے تو وکیل اس میں جب ڈائریکٹ نالج نہیں رکھتا تو بعض دفعہ کیس کی پروسیڈنگز ادروائز پڑی ہوتی ہیں، وہ بحث میں ہوتا ہے یا جواب میں ہوتا ہے یا کوئی درخواست آئی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب پتہ نہیں ہوتا تو 3-4 طریقیں گزرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں۔ تو ہم اگر ویجیلنٹلی جو بھی کورٹ کا آرڈر ہو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر اس کو اوبے کرے، پھر اس کو فالو اپ دے، تو کبھی نہیں ہوتا جو کیس 1 سال چلنے والا ہے وہ 6 مہینے میں الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ ایک پارٹ تو ہمارے پہ ہے کہ ہم کیسز کو ڈیلے ہونے سے روک سکتے ہیں جو ہمارے دانست میں ہے۔ کچھ فیکٹرز ہیں، سٹرائک ہونا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے وکلاء کمیونٹی کے ساتھ یا ادروائز کوئی نیشنل ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پارٹی بعض دفعہ ویک فٹ پہ ہوتی ہے، وہ دی بیسٹ ایفرٹ ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح یہ جو کیسز ہیں ان کے خلاف کیے گئے ان کو ڈیلے کریں تاکہ پراپرٹی کا جو فروٹ ہے وہ ہم انجوائے کرتے رہیں۔ اس صورت میں بھی ہمارے پاس لا بڑا واضح ہے، ہم دوسری پارٹی کو ہر ڈیلے پہ فائن کروا سکتے ہیں، ان کو کمپیل کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم اس پہلو پہ بھی غور نہیں کرتے۔ پھر جو بہت ہی عام اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسز کی نیچر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی فارم میں سول سوٹ فائل کرنا ہے۔ ہم
اس کیس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کسی دوسرے دوست سے کنسلٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایک رانگ فورم پہ یا رانگ فارم میں کیس فائل کر دیتے ہیں. یہ بہت کامن ہے. نیو کمرز خاص طور پہ اس پہ دیکھیں کہ وہ رانگ فورم اور رانگ فارم آف کیس جب اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو پارٹیز کے پیسے تو ضائع ہو جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بہت پریشیس ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جہاں کیس فائل کیا ہوا ہے یا جس فارم میں کیس کیا ہوا ہے یہ دونوں ہی رانگ تھے. اگر وہ فارم آف کیس غلط ہو تو پھر بھی ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اگر فورم غلط ہو، مثلا جس کورٹ میں کرنا تھا اس میں نہیں لے کے گئے تو پھر بھی پارٹی سفر کرتی ہے اور یہ لاس irreparable ہوتا ہے. اس کو آپ کبھی کور نہیں کر سکتے. تو میری اس میں ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اپنی کمیونٹی سے کہ جب وہ کیس کرے پہلے اس کو تھارو اسٹڈی کرے، پھر اس مشورے کو ایک امانت سمجھے، لوگوں کو رائٹ وے کا مشورہ دے. ان کو بعض دفعہ لوگ سمپل آپ کے پاس آتے ہیں کہ میرا کیس تو کمزور ہے لیکن ہم جسٹ دوسری پارٹی کو ٹیز کرنا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں. ایسے کیسز میں آپ ان کو سیدھی اور صاف بات بتائیں کہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، مینٹل ایگنی آپ کو فیس کرنا پڑے گی. الٹیمیٹلی سلوشن جو ہونا ہے وہ میرٹ پہ ہونا ہے. تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری کمیونٹی میں جو چند لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں، وہ اپنی ویجیلنسی کی بیس پہ بہت سے کیسز کو ان کا ٹائم سپین جو کم کر سکتے ہیں اگر وہ پوری ایفرٹ کرے. تھینک یو. اللہ حافظ.